السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے گناہگاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیں ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا آخرت سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت شیئر کریں گے باتیں، جاتے ہوئے رمضان کے ان لمحوں کے لیے ایک عجیب و غریب دعا، اور اس کے ساتھ شب قدر کی دعا، اور ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ اور صدقہ عید الفطر دینا، اور اس کے ساتھ عید الفطر کی سنتیں اور احکام آج ہم آپ کی خدمت میں یہ شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو برائے مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، تاکہ پوری انسانیت ان خوبصورت اعمال سے، خوبصورت باتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج شام کو رمضان المبارک کی 29 کی رات ہے، یہ شب قدر کی رات ہے۔ تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالی سے رو کر، گڑ گڑا کر جو چیز بھی ہم مانگیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ ضرور عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ صبر کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ چل رہا ہے، آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہنے کا یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنے بھی نیک اعمال کیے جائیں وہ بہت کم ہیں۔ تو چلتے ہیں، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی ترتیب وار اعمال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ عقل والوں کے لیے زبردست مثال ہے۔ ہم بازار سے تربوز خریدتے ہیں، مثلاً 5 کلو کا ایک دانہ۔ جب اسے کھاتے ہیں تو پہلے اس کا موٹا چھلکا اتارتے ہیں۔ 5 کلو میں سے کم از کم 1 کلو چھلکا نکلتا ہے، یعنی تقریباً 20%۔ کیا ہمیں افسوس ہوتا ہے؟ کیا ہم پریشان ہوتے ہیں؟ کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہم تربوز کو چھلکے کے ساتھ کھا لیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہی حال کیلے مالٹے کا ہے، ہم خوشی سے چھلکا اتار کر کھاتے ہیں، حالانکہ ہم نے چھلکے سمیت خریدا ہوتا ہے، مگر چھلکا پھینکتے وقت تکلیف نہیں ہوتی۔ ہم مرغی خریدتے ہیں، زندہ ثابت، مگر جب کھانے لگتے ہیں تو اس کے بال، کھال اور پیٹ کی علائش نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ کیا اس پر دکھ ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر 40,000 میں سے 1,000 دینے پر، 1,00,000 میں سے 2,500 دینے پر کیوں ہمیں
بہت تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ یہ صرف 2.5% بنتا ہے، یعنی 100 روپے میں سے صرف 2.5 روپے۔ یہ تربوز، کیلے، آم اور مالٹے کے چھلکے اور گٹھلی سے کتنا کم ہے۔ اسے زکوٰۃ فرمایا گیا ہے۔ یہ پاکی ہے، مال بھی پاک، ایمان بھی پاک، دل اور جسم بھی پاک، اور معاشرہ بھی خوشحال۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ میری بات سے آپ سب متفق ہوں گے۔ کمنٹ میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔ کیونکہ یہ آگے فصل کی گندم وغیرہ فصل تیار ہے، تو اس میں سے ہم نے عشر، زکوٰۃ وغیرہ ضرور نکالنی ہے۔ گندم کا عشر ہوتا ہے، اور اگر پیسے آپ کے پاس ہوں روپے تو اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ 100 من گندم ہو جائے تو 2.5 من اس کا عشر بنتا ہے۔ اگر آپ کے پاس لاکھ روپے ہوں تو اس میں سے 2,500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو یہ اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے، وقت کے ساتھ اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ اور ہمارے معاشرے میں جو غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، ان کا خاص خیال رکھیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کے 2,500 روپے دینے سے آپ کو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اعمال اونچے کریں گے، آپ کے درجے بلند کریں گے، اور جو یتیم ہے، غریب ہے، مسکین ہے، اس کی اچھی خاصی عید ہو جائے گی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک مرتبہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز عید کے لیے گھر سے نکلے، تو راستے میں کیا دیکھا کہ ایک بچہ ہے، وہ رو رہا ہے، سب بچے کھیل رہے ہیں۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کھیلنے والے بچے تھے ان کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں کی، بلکہ جو رو رہا تھا اس کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، بیٹے کیا ہوا تجھے؟ کسی نے مارا ہے یا کوئی اور مسئلہ درپیش ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ تو اس معصوم بچے نے جواب دیا کہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے، میرے ماں باپ دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ اگر میرے ماں باپ آج دنیا میں ہوتے تو وہ مجھے عید کے لیے کپڑے لے کر دیتے اور اچھی اچھی چیزیں لے کر دیتے، تو آج میں بھی ان بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیدگاہ کی طرف نہیں گئے، بلکہ اس بچے کو واپس اپنے ساتھ لیا اور واپس گھر گئے، اور امہات المومنین میں سے ایک کو فرمایا کہ غالباً اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ ہے، ان سے فرمایا کہ حسن و حسین کے اچھے جو کپڑے ہیں وہ اس بچے کو پہنا دو۔ پہلے اس کو اچھی طرح غسل دیا، غسل دلا کر کپڑے پہنا کر خوشبو وغیرہ لگائی، اور اس بچے کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے ساتھ لگایا اور اٹھایا اور پیار کیا، آنکھوں میں سرما لگایا۔ تو پھر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ کی طرف چل دیے۔ تو جو بچے کھیل رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا تو ان کی آہ نکل گئی، ان کی ڈھا نکل گئی۔ وہ کہنے لگے کہ کاش آج ہمارا بھی ماں باپ زندہ نہ ہوتا، تو یہ پیار اور شفقت اور یہ محبت ہمیں بھی مل جاتی۔
تو یہ واقعہ عرض کرنے کا صرف اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو ہمارے آس پاس غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ہمیں ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جتنا ممکن ہو سکے ان کو اچھے کپڑے لے کر دے دیں، اچھا جوتا لے کر دے دیں، رومال لے کر دے دیں، ٹوپی وغیرہ لے کر دے دیں۔ اور کچھ نہیں ہو سکتا تو ان کو کچھ نہ کچھ روپے ضرور دے دیں تاکہ وہ بھی اس عید الفطر کی خوشی میں شامل ہو سکیں۔ تو یہ جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں یا عشر وغیرہ ادا کرتے ہیں تو اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ غریب اور یتیم مسکین جو ہیں ان کی بھی عید ہو جائے۔ تو اس کو جرمانہ نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے ان بچوں کو بھی یہ خوشیاں دیکھنے کا موقع ملا۔ اب ہم بات کرتے ہیں جاتے ہوئے رمضان کے ان لمحوں کے لیے ایک عجیب و غریب دعا۔ باقی چند لمحات باقی ہیں لیکن حالات ایسے ہی دکھائی دے رہے ہیں کہ اس دفعہ بھی 29 روزے ہوں گے۔ تو حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں سرور کائنات پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے گئے۔ وہاں روضہ کے سامنے ایک اعرابی دیہاتی کھڑا دعا مانگ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے خاموش کھڑے ہو گئے۔ وہ اعرابی یہ دعا مانگ رہا تھا، اے میرے رب، یہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں آپ کا بندہ غلام ہوں اور شیطان آپ کا دشمن ہے۔ اے میرے رب، اگر آپ میری مغفرت کر دیں گے تو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے اور آپ کا یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا اور آپ کا دشمن غمگین اور ذلیل و خوار ہو جائے گا، اور اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی تو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جائیں گے، دشمن خوش ہو جائے گا اور یہ بندہ ہلاک ہو جائے گا۔ آپ بہت کرم اور عزت و شرف والے، اس بات سے بہت بلند و بالا ہیں کہ آپ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان، اپنے دشمن کو خوش اور اپنے بندے کو ہلاک کریں۔ اے میرے اللہ، شرفائے عرب کا دستور ہے کہ جب ان میں سے کسی سردار کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی قبر پر اس کے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اور یہ تو تمام جہانوں کے سردار کی قبر مبارک ہے، مجھے ان کی قبر مبارک پر جہنم کی آگ سے آزاد فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اونچی آواز میں کہا، اے میرے رب، میں بھی یہی دعا مانگتا ہوں جو اس اعرابی نے مانگی ہے، اور اتنے روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اب ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار رب کریم، ہم بھی اس آخری عشرہ میں یہی دعا کرتے ہیں جو اس اعرابی رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ ہمارے آبا اجداد کی، ہماری ماؤں کی، ہمارے تمام رشتہ داروں کی اور ان تمام لوگوں کی جن کا ہم پر حق ہے کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے، آمین یا رب العالمین۔
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ۔ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد انسان کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، مگر علم دین سیکھنے سکھانے والے کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اندراج ہوتا رہتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم خود نہیں پڑھے ہوئے تو خود پڑھنے کی کوشش کریں یا اپنی اولاد کو قرآن مجید پڑھا دیں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد، ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو اس لیے یہ حدیث میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ہم بات کرتے ہیں صدقہ فطر دینے کا طریقہ۔ اگر آپ غریب ہیں تو پھر آپ گندم 2 کلو احتیاطاً، جس کے 250 روپے بنتے ہیں فی شخص کے، تو 250 روپے کے حساب سے آپ جتنے بھی آپ کے گھر میں لوگ ہیں ان لوگوں کا حساب لگا کر آپ ادا کر دیں، کسی غریب کو، یتیم کو، مسکین کو یا مدارس کو۔ نمبر 2، جو اوپر درجے کے لوگ ہیں وہ 3.5 کلو احتیاطاً، جس کا ایک آدمی کا صدقہ بنتا ہے 460 روپے، تو اس حساب سے آپ ادا کریں گے۔ اور کھجور 3.5 سیر، جو تقریباً 1300 روپے ایک کا صدقہ بنتا ہے، تو آپ 1300 روپے کے حساب سے جتنے گھر میں لوگ ہیں ان کا حساب لگا کر آپ صدقہ فطر ادا کریں۔ کشمش سوگی، یعنی کہ جو بہت ہی اونچے درجے کے لوگ ہیں، اللہ نے وسعت بخشی ہے، مالدار ہیں، عزت آبرو ہے، بہت بلند مرتبہ ہے، تو ان کے لیے کشمش 3.5 سیر، تو ایک آدمی کا 2100 روپے صدقہ فطر بنے گا۔ تو اس حساب سے جتنے بھی لوگ آپ کے گھر میں موجود ہیں 2100 روپے ایک شخص کے، اس کا حساب لگا کر آپ ادا کریں۔ تو ناظرین و سامعین کرام، زندگی کو رمضان جیسا بنا لو تو انشاءاللہ تعالی موت عید جیسی ہوگی۔ اب ہم آخر میں بات کرتے ہیں عید الفطر کی سنتیں اور احکام۔ نماز عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 2، غسل کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اچھا لباس پہننا چاہیے، خوشبو لگانا چاہیے۔ نماز عید الفطر سے پہلے تاک کھجوریں کھانا چاہیے۔ نماز عید الفطر کے لیے عیدگاہ جانا چاہیے، عیدگاہ پیدل جانا چاہیے، اپنے عزیز و قارب کے ساتھ عیدگاہ جانا چاہیے۔ ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، یعنی کہ ایک راستے سے جاتے ہیں تو عید نماز ادا کر کے دوسرے راستے سے واپس گھر آنا ہے۔ گھر سے عیدگاہ جانے تک تکبیرات کہنا۔ تکبیرات یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر،
اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں شب قدر کی دعا۔ ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ پیارے حبیب، پیارے محبوب، آقا نامدار، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، سرور کائنات، سرکار دو عالم، آمنہ کے لال، محبوب ذوالجلال، مغفر موجودات، سید الاولین والآخرین، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ یہ دعا کیا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آپ ساری رات یہ دعا پڑھتے رہیں اور درود شریف پڑھیں، ذکر اذکار کریں، جو بھی آپ کو دعائیں آتی ہیں آپ ان دعاؤں کو پڑھیں، نوافل ادا کریں، تو انشاءاللہ تعالی جب نماز تہجد کا ٹائم ہوگا تو اس وقت دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام دعائیں، آپ کی تمام مشکلات اللہ تبارک و تعالی آپ کی معاف فرما دیں گے اور بخش دیں گے۔ آخر میں میری دعا ہے، میں آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں، آپ مجھ ناچیز بندے کے لیے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور جگہ دیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں لازمی شامل کریں، اور میرے لیے بھی خاص دعا کریں، میرے لیے بھی رحمت کی دعا مانگیں، وسعت کی دعا مانگیں، رزق میں برکت کی دعا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی دعا ہمارے کام آ جائے تو ہماری بگڑی بن جائے، تو اس لیے آپ ضرور دعا کریں، اور انشاءاللہ تعالی میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھوں گا، آپ کے لیے دعا گو رہوں گا۔ آخر میں میری اللہ جل شانہ سے دلی دعا ہے کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمارے صغیرہ کبیرہ سب گناہوں کو معاف فرما، ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، اے ہمارے رب ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، دیدار نصیب فرما، ہاتھ سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ اے ہمارے رب، اے بخشنے والے اللہ، اے مہربان اللہ، اے کریم اللہ، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دنیا فانی سے جتنے مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے دوست احباب عزیز و قارب رشتہ دار نان کینچوں داد کینچوں سسرال چوں، اے اللہ جو بھی میری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کے جتنے بھی عزیز و قارب رشتہ دار پیارے اس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں، تیرے بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، سب کی قبروں کو منور فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، دیدار نصیب فرما، ہاتھ سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔
اے اللہ ہمارے گھروں میں، کاروبار میں، رزق میں، کھیتی باڑی میں، مال مویشی میں دن رات دگنی چگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، چھوٹے بڑے زیر علاج ہے، سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، سب کو صحت والی زندگی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ جن کو دی ہے ان کو صالح نیک بنا، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپس کے اندر اتفاق اور محبت نصیب فرما، حسد سے، بغض سے، کینے سے، تکبر سے بچا، جو چیزیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ عطا فرما۔ اے اللہ جن شرور سے پناہ مانگا ان سے پناہ عطا فرما، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرض سے خلاصی عطا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ اے اللہ جتنے بھی انسان قرض کے اندر مبتلا ہیں، اے اللہ سب کو قرض سے خلاصی عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اپنے غیبی خزانوں سے مدد فرما، اپنے در کا محتاج رکھ، غیروں کے در سے محفوظ فرما۔ تیرے خزانے بہت وسیع ہیں اے اللہ، دنیا والوں سے مانگے وہ ناراض ہوتے ہیں، اے اللہ تجھ سے مانگے تو خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ اسی لیلۃ القدر شب قدر کی رات کے صدقے اے اللہ میں قرض سے خلاصی عطا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے مدد فرما، وسیع حلال رزق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے خزانے بہت وسیع نے، کامل نے، کوئی بھی اس میں کمی پیشی نہیں ہو سکتی۔ اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے مدد فرما، اپنے غیبی خزانوں سے قرض سے خلاصی عطا فرما۔ اے اللہ سب انسانوں کو قرض سے خلاصی عطا فرما، غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ اے اللہ تجھ سے جتنا مانگے وہ کم ہے، اے اللہ ہم اپنی عقل کے مطابق مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جتنی عقل تھی ہم نے اپنی عقل کے مطابق مانگا، اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اے اللہ تیری شان وراں الوراں ہے، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، سب عیبوں سے پاک ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت کے صدقے، اپنے حبیب کے صدقے، اپنی رحمت کی طفیل ہمیں قرض سے خلاصی عطا فرما، قرض سے نجات عطا فرما، اپنی غیبی خزانوں سے مدد فرما، وسیع رزق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جتنی بھی اولاد ہے سب کو نیک بنا، صالح بنا، دیندار بنا، دین کا عالم بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو آله صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔